شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا إماما مرشدا كافة للناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يؤوده حفظهما الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائق ذی وقار بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محض مخلص مواحد دوستو، السلام علیکم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو اپنی بارگاہ دے اندر
آ کے اپنے کلام مجید، فرقان حمید، قرآن مقدس اور فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنن دی توفیق دیتی ہے۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ قلت وقت دی نزاکت دے پیش نظر بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے آیت مطلوبہ دا معنی و تفسیر کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام صحیح سچ سچ بولن دی، تانوں سنن دی، پھر دعاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آیت الکرسی دا جڑا مقام میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، غالباً اے تفسیر آیت الکرسی دا ساڈا 11واں خطبہ جمعہ ہے۔ اس آیت دے ٹکڑے دے پیش نظر اللہ نے ایک دعویٰ کیتا ہے، پھر اس دعوے دے لوازمات بھی بیان فرمائے، مقتضیات بھی بیان فرمائے۔ چونکہ مشرکین عرب دا ایک دعویٰ ہے کہ اللہ اگرچہ اس کائنات دا مدبر ہے، مقتدر اعلیٰ ہے، اس پوری کائنات دا کنٹرول تصرف صرف اللہ دی ذات کولو ہے، لیکن اس پوری کائنات دا نظام چلاون واسطے اللہ نو دشواری اور مجبوری بھی پیش آمدی ہے۔ جویں اساں کم کر کے تھک وینے آئے، اللہ بھی پوری کائنات دا نظام چلاون واسطے اس نو بھی اپنے مددگار اور معاونین دی ضرورت ہوندی۔ یہ کہندہ دعویٰ آئی مشرکین عرب، مشرکین مکہ، کہ اللہ بھی تھکدا ہے، اللہ نو بھی اپنے مددگاراں دی ضرورت پمدی ہے، جویں اساں تھک ویندے ہیں نال والے کولوں امداد و استعانت حاصل کرنے آئے، انہیں اللہ بھی فرشتیاں دی مدد دے نال اس کائنات دا نظام چلا رہے ہیں۔ تھوڑی جی آواز کھول دے۔ آکھنا تو ضروری ہے چے جائے کہ اگر اس کم دے اندر اپنے پرائے سب شامل ہو من، مینوں بذات خود بھی یہ بات پسند نہیں، اور نہ ہی
معاشرتی اور ماحولیاتی نظام دے تحت یہ بات پسندیدہ ہے۔ بندے نے لٹھے دا سوٹ پایا ہویا ہوگے، بڑی اعلیٰ قسم دا، کوئی بوسکی دا، کوئی کرنڈی دا، بڑا بہترین سج سمر کے وہ دی یہ کوشش ہوندی ہے کہ میں یہ سوٹ، یہ کپڑا، یہ لباس جمعے والے دن پاواں۔ اکثر دی خواہش ہوندی کہ چونکہ نواں لباس ہے اور جمعے دا دن سید الایام ہے، پورے دنوں دا سردار ہے، جتنا خوبصورت لباس ہوئے وہ دی کوشش ہوندی ہے کہ میں پیریں جتی بھی سونی پائی ہوئی ہو، اچھی پائی ہوئی ہوندی نا کوشش۔ انج نہیں ہوندا کہ اتے لٹھا یا بوسکی یا کرنڈی یا اور کئی بلا جڑی اچھی کوالٹی دی ہوئے تے تلوں پھٹی پرانی چپل پا کے آوے کہیں بھی مجلس دے اندر، کہیں محفل دے اندر، اے تو پھر جمعے والا دن رب دے حضور حاضر ہومن دا دن نے، کیونکہ اے مسجد کہیں گھر ہے اللہ دا، تے اللہ فرماندا ہے میں اپنے دشمناں نو اپنے گھر کوئی بھی نہیں بلیندا۔ اے تو پھر پوری کائنات دا مالک ہے، اے اپنیاں مرضیاں تو بغیر کہنوں بھی اپنے گھر آمن دیندا ہے۔ اگر کوئی ایم پی اے دے گھر جائے وہ دی کوشش ہوندی کہ میرا لباس اچھا ہوئے، صاف ستھرا ہوئے، اور اگر کوئی مدبر کائنات دے گھر آوے وہ دے سجن سنورن دا کوئی اندازہ ہے، وہ دی کوشش ہو سی کہ میں رب دے دتے ہوئے وچوں ایڈا سونا بن کے آواں، کیونکہ اللہ دا دعویٰ ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ رب بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی نو ہی پسند کرتا ہے۔ یہ اتنی لمبی چوڑی تمہید دا مقصد یہ ہے کہ جڑیاں ساویاں ٹوپیاں پائی بیٹھے ہو یہ لا دے۔ آگئی سمجھ؟ کیونکہ رب دا دربار ہے، بندے نو ویسے ہی شرم آندا ہے کہ اتنا اچھا لباس ہوئے، اے ہزاراں دا لباس پا کے بیٹھا ہے تے اتے سر دے اتے پلاسٹک دی ٹوپی پا کے رب نو کہ اظہار کریندا پیا کہ توے مینوں ٹوپی نہیں دتی، توے مینوں اتنی استطاعت تے طاقت نہیں دتی۔ اس نالوں نہ کرنا بہتر ہے، ان سونا لگدا ہے، لیکن یہ پلاسٹک دیاں ٹوپیاں یہ بالکل پسندیدہ نہیں، نہ رب دے حضور نہ مسجد دا تقاضا ہے۔ کچھ میرے اپنے سجن احباب بھی بیٹھے جڑے کیتی بیٹھے انہاں ہن میں آپ آن تے لہاواں، لہا دیو۔ اللہ اکبر، اللہ دا میں مدبر کائنات ہاں، ولا یعودہ حفظہما، میں کدی تھکدا کائنات دا کوئی مشکل تو مشکل کام آ جائے، اللہ فرماندا ہے میں او ذات ہاں جڑی ادھی رات دا ویلا ہوئے، کالے رنگ دی چیونٹی ہوئے، کالے رنگ دے پتھر تے بدی تسبیح کرندی ہوئے، میں او دی پکار بھی سن لیتا ہوں۔ اور تساں دعویٰ کر دے ہو کہ اللہ تھکدا ہے، اللہ اکتا ویندا ہے، اللہ نو تھکاوٹ ہوندی۔ اللہ فرماتا لا یعودہ، میں پوری کائنات دا نظام چلا رہا، سمندر ویکھو، پہاڑ ویکھو، ندی نالے ویکھو، اس زمین و آسمان دے تمام امور بڑے احسن طریقے دے نال چلا رہا، مگر پھر بھی میرا دعویٰ ہے ولا یعودہ حفظہما، کہ مجھے ان کاموں سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی، میں کدی تھکدا نہیں۔ اللہ بڑے بڑے کام بھی کھائے، حتیٰ کہ امام المفسرین حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھے ہے، صفحہ نمبر 345،
جلد نمبر 1۔ وہ فرماندے ہیں، اللہ فرماندا ہے لا یعودہ حفظہما، مجھے نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت، نہ زمین دی حفاظت اللہ نو تھکاندی ہے نہ آسمان دی۔ یہ مطلب یہ ہے این لا ثقلہ او یترکہ حفظ السماوات والارض بل ذالک سہل علیہ ویسیر لدیہ۔ اللہ فرماندا ہے اے تو زمین آسمان ہن، ایو جائے ہزارہ آ ونجن ود بھی انہاں دی حفاظت دا ذمہ میں ہی کرنا ہے، مینوں اے مشکل تے دشواری نہیں ہوتی۔ بل ذالک سہل علیہ، بلکہ اے تو معمولی جی بات ہے، یسیر لدیہ، اے تے گل ہی کوئی نہیں۔ آؤ میں تم دسینا کہ میں کتنا بڑا مدبر کائنات ہاں، مگر پھر بھی اتنے بڑے امور سر انجام دیون تو بعد مینوں ذرہ برابر بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء اللہ فرماندا ہے تساں تو اے آتے پئے ہو کہ زمین و آسمان دی حفاظت اللہ نو تھکا دیندی ہے۔ اللہ بھی انجے نصرت تے امداد دا محتاج ہوندا ہے، جویں اساں ہو وینے آئے، جویں اساں اپنی بیوی کول روٹیاں منگنے آئے، اساں آپ بیمار ہو ونجیے اپنے آپ نو ہلا بھی نہیں سکدے، جویں اساں سفر کریے تے تھک وینے آئے، جویں اساں میاں ہر روز ہر دن روز بروز کم کریے تے سانو تھکاوٹ ہو ویندی ہے، انجے اللہ بھی تھک ویندا ہونا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کوئی نہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة إله مع الله۔ اللہ فرماندا ہے امن خلق السماوات، تہاڈا کے خیال ہے کہ زمین تے آسمان کہیں بنائے؟ امن اے دو استفہام آئے جدے اندر ایجابیت بھی ہے قبولیت بھی ہے، گویا استفہام دے نال اللہ جواب بھی آپ دیندا پیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، اور دسو تو صحیح اس زمین و آسمان نو کہیں بنایا ہے؟ اے میاں سات آسمان بغیر ستونہ دے بغیر آمدن ترونہا، اے میں بغیر ستونہ دے اے میاں سات آسمان کھلار لے امن خلقا، اے پیدا کرن والا کون ہے؟ تے زمین دے بارے اللہ فرماندا ہے اے بھی میں بنائی، اے دے اتے تسا نہیں اگایا کوئی شے، اے میں پیا دعویٰ کرینا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اس زمین تے ہر شے اگائی بھی میں
ہویا ہے۔ اس زمین تے میاں درخت بھی میں لائے، پہاڑ بھی میں لائے، انگوریاں بھی میں چلائیاں، نہراں تے ندی تے نالے بھی میں بہا نہیں ہے کہ میرا مدبر کائنات کون، خالق کائنات کون؟ اللہ فرماندا ہے ساری شے میں پیا بنائندا ہونا، اے زمین تے آسمان بھی میں بنائے۔ وت دعا سوال اللہ کریندا ہے امن جعل الارض قرارا، اچھا کھو سبحان اللہ، امن جعل الارض قرارا، سبحان اللہ، ایڈا سوکھا اور آسان سوال۔ امن جعل الارض قرارا، یہ جو جس زمین پہ تم چل رہے ہو اس کو قرار کس نے دیا ہے؟ اور قرار کی ہو جیا؟ علامہ عبد الرحمن کیلانی نے اپنی تفسیر القرآن کتاب دے اندر صفحہ 78 تے لکھے امن جعل الارض قرارا، اس زمین کو قرار دینے والا کون؟ اس زمین نو اپنی جات ٹکاون والا کون؟ امن جعل الارض قرارا وجعل لها وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہٌ مع اللہ۔ اللہ فرماندا ہے اے میں زمین نو اپنی جات ٹکایا ہوا ہے۔ اے حضرت نے 6 وجوہات بیان کی دین کہ اللہ اس زمین نو کیویں ٹکایا ہوا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، اللہ فرماندا ہے تو تانوں پتہ لگ گیا ہے کہ زمین پہلے رہن دے قابل کوئی نہیں ہوندی، جڑے ویلے اللہ فرماندا ہے اے زمین بنی، اے آپس دے اندر ہچکولے کھا رہی آئی، اے ہلدی تے جلدی تے ڈولے تے ہچکولے کھا رہی آئی۔ اللہ فرماتا ہے وجعل لها رواسیا، میں دو تے پہاڑ لا دیتے، اے ہلن کھلو رہی ہے، اے ہلن تو رک گئی ہے۔ وجعل لها رواسیا، اے پہاڑ میں دے وستے میخاں بنا دیتے، اے ہلدی بھی نہیں جلدی بھی نہیں، تے دعا وجہ دوئی تو جی اس نو قرار دے من دی اے ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں اس نو سورج دے زیادہ قریب نہیں ہون دیندا، نہ اس نو سورج دے زیادہ دور ہون دینا۔ اگر اے زمین سورج تو زیادہ قریب ہو جائے وقت اتھے بھی کوئی زندگی باقی نہیں رہ سکتی ہے، ساری شیواں سڑ کے سوا ہو ویسے۔ اگر زمین سورج کولوں زیادہ دور ہو جائے اللہ فرماندا ہے وقت بھی اتھے زندگی نہیں آ سکتی، اے ساری شے ٹھٹر کے سردی دے نال تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ فرماندا ہے اس کائنات نو میں دی ڈگریاں تے مدار دے اندر چلیندا ودا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، میں دے اتے پہاڑ بھی لائے، پہاڑاں دے اتے برفا جما کے تیرے واسطے ندی تے نالیاں واسطے پانی بھی بہا دیتا ہے۔ او ذرا غور تو کر الٰہم اللہ، کوئی ہے ہو جیا مدبر کائنات تو سامنے لے آؤ بندیا، جنہ دے اگے تو جبینے نیا چکیندا بدائے، او تا میں اپنے خالق دے محتاج، او تا آپ پیدا کیتے گئے عباد امثالکم، او بھی تیرے جائے بندے ہیں تو بندیاں دیاں مثالاں رب تے کیوں فٹ کرنا؟ عباد امثالکم، او تا تیرے ورگے بندے ہیں تے بندے تھک ویندے ہوندے۔ اے سفر کریندا پیا 6 گھنٹیاں دا 8 گھنٹیاں دا سفر کیتا اے سی دے اندر بیٹھا رہے،
بڑی کشادہ بزنس کلاس سیٹ ملی ہے، مگر وطوی جڑے ویلے گڈی تو تلے لاندا ہے آتا ہے یار میری تا ترکل پھٹی گئی، میں تا بھیڑ نال مردا پیا آتا کہ حالانکہ آج کل سفر بڑے آسان ہیں، بزنس کلاس فرسٹ کلاس، لیکن پھر بھی جس وقت گڈی تو باہر آوے تھکاوٹ محسوس ہوندی کہ نہیں؟ بولو تو انسان سفر دے نال اکتاہٹ اور تھکاوٹ محسوس کردا ہے، یہ انسانیت دا خاصہ ہے کہ وہ مسلسل کم کرن نال کوئی بھی ہوئے تھک بھی ویندا ہے، اکتا بھی ویندا ہے، اور اس نو مشقت تے محنت بھی اٹھاونی پوندی، تاں تو اللہ نے سفر والے واسطے کچھ رخصتاں بھی عطا فرمائیں کہ جڑا بندہ سفر کر رہا ہے وہ نماز بھی قصر پڑھ سی، نماز بھی قصر پڑھ سی، روزہ بھی اگر چاہے تو چھوڑ دے وے، اور اگر وچ جمعہ آ گیا دوران سفر تو وہ دی فرضیت بھی ختم ہو جائے گی، اے 2 رکعتاں پڑھ لوے دے واسطے کافی ہو جان۔ یہ ساریاں رخصتاں اللہ کیوں دیندا پیا ہے؟ کیونکہ انسان تھکدا ہے، انسان تھکدا ہے، اے دے اتے مشقت تے محنت دا بھار آندا ہے۔ اللہ فرماتا عبادت کرنی ہے مگر عبادت نو مصیبت نہیں سمجھنا، لہذا سفر آ جائے تو عبادت دے اندر تخفیف ہو جائے گی کہ اس نو تھکاوٹ محسوس نہ ہوئے، اے تھکیا ہویا ہے، اے دا جسم پیڑ نال ترٹدا پیا ہے، ساری رات تقریر کردا رہا ہے، ساری رات نعتاں پڑھدا رہا ہے، لیکن صبح لے جس وقت حضرت نو اٹھاون گئے انہاں فرمایا جی حضرت تھکے ہوئے، ساری رات سفر کیتا ہے، ساری رات تقریر کیتی ہے، لہذا اے فجر دی نماز، اللہ اکبر، اتنا حق تو ہوندا ہے نا حضرت دا کہ انہوں فجر دی نماز بھی اللہ ایسے علماء دی بھی ہدایت فرمائے جڑے تبلیغ کر کے بھی رب تے احسان چاڑی ودے ہوتے کہ اسا تقریر کیتی لہذا ساڑیاں نمازاں، کوئی ایسے بدبخت بھی ہیں جڑے ان دھوتے منہ نال گڈی تے چڑھے ہے، آن کے تقریر کیتی ہے، انجے ان دھوتا منہ لے کے واپس گھر بھاگ گئے، نہ کوئی نماز، نہ کوئی تلاوت، نہ کوئی ذکر اذکار، جی میں تقریراں کر رہا۔ اللہ فرماندا ہے حبطت اعمالہم، یہ دنیا تے ہی رہ گیا ہی، میرے ہاں تیرا یہ عمل کوئی نہیں آیا، تو جیڑا وڈا مفتی تے صاحب تے مشائخ بن ون، لیکن اگر رب دے اگے جھکیا نہیں پھر تیری نہ تبلیغاں دا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ اور اللہ نے اسلام واسطے، تبلیغ اشاعت واسطے اگر کوئی بندہ تھک جائے، اللہ فرماتا ہے میں اس تھکاوٹ دے بدلے دے اندر بھی اس نو اجر جزیم عطا فرما، لیکن کرے دل دے خلوص دے نال۔ لیکن اتھے تو آوے کعبہ بگڑا ہوا ہے، اے رب دے اتے احسان چاڑی ودا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی تھکاوٹ آ گئی، کیونکہ نہ تھکنا آئے کہندی صفت کمال ہے،
ولا یعودہ حفظہما۔ اے اللہ دا دعویٰ ہے کہ میرے اتے کدی بھی تھکاوٹ نہیں آ سکتی ہے۔ تساں تھک بھی ویندے ہو، تساں سہ بھی ویندے ہو، تساں بیمار بھی ہو ویندے ہو، مگر اللہ فرماندا ہے لا یعودہ حفظہما، میں نہ کدی تھکیا، نہ مینوں کدی اونگ تے نیند آئی، نہ میں کدی میاں اکتاہٹ محسوس کریندا ہونا، میں تا انہی با کمال ذات کھلوتا رہ وینا۔ اگر میں بھی تھک ونجا تے سائیں ونجا وہ تو تیرا کم کون کرے سی، تو جو روندا روندا آمیں دربار تے۔ اللہ فرماندا اذا سالک عبادی انی فانی قریب۔ اللہ فرماندا ہے میں تا اے دعویٰ کریندا پیا کہ میں تا ہر ویلے تیرے نیڑے تے قریب کھلوتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جڑا ایڈا قریب کھلوتا ہوئے، جڑا ایڈا نیڑے کھلوتا ہوئے، جڑا ہمیشہ بیدار تے زندہ رہن والا ہوئے، اللہ فرماندا ہے دے واسطے اے بھی ضروری ہے کہ لا یعودہ حفظہما، وہ اگر جاگدا کھلوتا ہے تو جاگدیاں تھک نہ ونجے، وہ اگر کائنات دا نظام چلائندا کھلوتا ہے تو چلاندیاں تھک نہ جائے۔ ولا یعودہ حفظہما، میں کدی تھکدا بھی نہیں، کدی اکتاندا بھی نہیں۔ اللہ تو کیوں نہیں تھکدا؟ اللہ فرماندا ہے جے میں تھک ونجا تو موسیٰ نو کون جگائے؟ جے میں تھک ونجا وت یعقوب نو جناب روا روا کے پتر کون ملائے؟ جے میں تھک ونجا وت یوسف نو کنویں وچوں باہر کون لے آئے؟ جے میں تھک ونجا تو وت ایوب نو بیماریاں دے کے شفاواں کون دے؟ اللہ فرماندا لا یعودہ حفظہما، تو سفر کرے تا تھک وینا ہے، تو بیمار ہووے تا تھک وینا ہے۔ اے اللہ دا پیغمبر تے تھک گیا ہے، اکتا گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، تے اللہ نو آتا پہ وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربا۔ اس بھی سڈیا تو کیڑی ذات نو، جڑی ذات کدی بھی تھک دی، جڑی کدی بھی اگتا دی ذات نہیں ہے۔ اس ویلے اللہ فرماندا ہے او تھک پیا، او اگتا گیا، او پریشان ہو گیا، میں جو انہوں ایڈا مالو منال دیتا ہویا، ایڈی جاہو حشمت مالک آئی، ایڈی حیثیت متوول جناب شخصیت آئی، انہوں میں 7 دیاں تے 7 پتر بھی دیتے ہان، او دے ہزاروں کھوڑے تے اٹھتے چروائے تے بھیڑ تے بکریاں بھی موجود ہان، او اپنے گھر دے اندر با کمال ہستی دے نال جیندہ تے زندگی گزار رہا ہاں، مگر اللہ فرماندا ہے میں جو دسنا ہاں ولا یعودہ حفظہما۔ او شیطان آن کے آکھیں لگا ہے اے ربا اے ایوب نو ہر شے جو دتی ہوئی ہے، اے تا تیری عبادت کریندا ہے، ہر ویلے تیرا نام جپیندا رہ ویندا ہے، اے تسبیحاں تے ہر ویلے آتا رہ ویندا ہے، یا غفار یا اللہ، اے ہر ویلے تائیں تیرا تذکرہ کیتی رکھدا ہے، تو جو انہوں ہر شے دیتی ہوئی ہے، انہوں مالو منال بھی دیتا، انہوں پھیٹاں تے بکریاں بھی دیتے، انہوں ریوڑ بھی دیتے، دے کلو دنیا دی ہر نعمت موجود ہے، اے تاں تیرے نال یاریاں لائی ودا ہے، اگر ذرا ایک چنڈی لا کے ویکھ وقت پتہ لگدا ہے کہ ایوب تیرا ہے کہ میرا ہے۔ اس ویلے رب فرماندا ہے میں ویکھ لے آزماون تے آ گیا، اس ویلے جڑے ویلے ایوب دا سارا گھرانا اپنے چاچے دے گھر دعوت تے گیا ہویا، اللہ فرماندا ہے او چھت ڈٹھی تے او دا مالو منال سارا مر گیا، او دے دیاں تے پتر بھی سارے مر گئے، او دے کولو آپ ہی دولت دا ذرہ بھی نہیں بچیا، وطویت پہ اذ نادى ربا۔
آیا تو رب نو بلایا جا کے بویا سمن دی اجازت کوئی نہیں ہے اللہ فرماندا ہے اس ویلے بھی او بلاون لگا تو میری ذات نو بلاون لگا او جڑے ویلے او دی بیوی مائی رحمت نے آن کے دسیا ہے کہ حضرت جی میں جو اتنے سال ہو گئے تھوڑی خدمت گزاری دے اندر زندگی گزار رہی ہوں میں تھوڑی خدمت دے اندر کدی کوئی کمی نہیں آمن دیتی میں میاں تھوڑے جسم دی عبادت بھی کرنی ہوں تھوڑے کھامن پیمن دا انتظام بھی کرنی ہاں آج میں نو گلی دی نکڑ تے موڑ تے ایک بندہ ایسا ملے جڑا ظاہر دے اندر تو بڑا صوفی جیا لگدا ہاں اس میں نو ایک علاج دسے کہ اپنے خامت نام تے فلانے بزرگ نو چڑھاوا چڑھا کے او بڑا کرنی والی بڑا پھرنی والی بڑی پہنچی سرکار او دے ناتے کوئی نظر چڑھا کے تے اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے اس مائی نے آن کے میرے بندے ایوب نو آکھیا ہے کہ اللہ بھلا کرنے مینوں اج ایک ایو جیا طبیب تے حکیم ملے جے اے دسے کہ فلانے بزرگ دے دربار تے نظرانہ چڑھاؤ اللہ تواڈیاں مشکلاں ٹال دے گا اس ویلے او مائی فرمان لگی ہے میں آکھیا تھا ہاں اس نو کہ ساڈے کولو کوئی مال و دولت کوئی نہیں ہے اس آکھیا ہے اگر ایک مکھی بھی چڑھاتے ہو رب مشکلاں ٹال دے گا جڑے ویلے اے گل کیتی اس ویلے ایوب علیہ السلام نو تکلیف ہوئی کہ میں 12 سال اور ایک روایت کے اندر 18 سال بیمار رہا مگر اپنے رب دا شکوا بول نہیں کیتا جڑا رب دا شکوا کرے او بندہ بھی بولو اللہ اکبر اللہ فرماتا اتنے سال میں انہوں بڑی تکلیف دے اندر رکھیا ایک بدبخت پہ آکے جنے ایوب دی بیماری اتنی ود گئی آکے انہاں دی زبان مبارک دے اندر بھی کیڑے پہ گیا اب بدبختہ اب بدنصیبہ تینوں پیغمبر دی عظمت دا خیال بھی نہیں رہا تینوں اتنا حیا بھی نہیں آیا کہ اپنے باپ واسطے بھی یہ جملہ تو آکھن تے تیار نہیں ہوندا اللہ فرماندا ہے میں ازمایا ضرور ہاں مگر او دی شان تے او دی عظمت دے اندر میں فرق آمن دیتا بولو اللہ اکبر جڑے ویلے دسے آئے کہ وہ آتا ہے اگر مکھی بھی چڑھاوا چڑھا دے تے رب تواڈیاں مصیبتاں ٹال دے گا اس ویلے ایوب علیہ السلام نے آکھے تیرے اتے بھی اس شیطان دا جادو چل گئے او جڑا آکے آیا حالا اغوینہم اجمعین میں سارے نو تیرا میاں پھٹکار دے نال تیرا منکر بنا دیونا ہے تیرے کولو باغی تے گمراہ کر لیونا ہے تیرے اتے بھی وہ جادو چلدا پیا ہے یا بڑے ناراض ہوئے بڑے غمگین ہوئے اس ویلے اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے دل نو تکلیف پہنچی اس ویلے او ایوب کہن لگا ہے اور ربا میں اگے اتنے سال بیماری دے اندر گزاردا رہیا میں تیرا کدی شکایت نہیں ہون دیتی ہے نہ اپنی زبان وچوں نہ اپنے بیوی دی زبان وچوں مگر ہن ایو جیا ویلا آ گیا ہے کہ میری بیوی تے بھی دے عقیدے خراب کرن دے حملے ہو رہے ہیں ہن تو برادری والے بھی گلا کرن لگ گئے تیری ذات تے کی چڑھو چھالن لگ گئے ربا اگر کلی میری ذات دا معاملہ ہوئے ہاں میں کدی تیرے کولو سوال نہ کرا ہاں ہن تو تیری ذات بھی نال شامل ہو گئی ہے کہ تیرے جناب الوہیت دے اتے حملے تے ڈاکے وجدے پے ہیں اس ویلے اللہ فرماندا ہے میں ایوب نو آزمائش وچ سچا پایا ایوب اپنی آزمائش دے اندر سچا نکلیا جی میں اللہ فرماندا ابراہیم نو او دے خواب دے اندر بھی سچا پایا انہیں ایوب نو او دی آزمائش دے اندر بھی سچا پایا
جڑے ویلے او سڈیا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا جڑے ویلے اللہ فرماندا ہے او سڈن لگا بلاویں لگا اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اس ویلے وہ کہن لگا ربا ہن تا شیطان اتھوں توڑی حملے کرن لگ گئی کہ اس میری بیوی دا عقیدہ خراب کرنا شروع کر دیتا ہے ہن میں اس بیماری کو اکتا گیا اللہ فرماندا ہے او جو نبی ہاتھ بشر ہاتا اکتا گیا تے میں تا الہ ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم الہ او ہوندا ہے جڑا کدی تھکدا نہیں جڑا کدی تھکدا نہیں جڑا تھک جائے او الہ ہوندا بولو اللہ اکبر تے اللہ فرماندا تساں تواڈے واسطے میں اتنی رخصت دیندا پیا کہ اگر دین واسطے تانوں تھکاوٹ بھی آ جائے میں اوتا بھی تانوں ثواب عطا کر یہ جمعے واسطے آیا ہے کہ حضرت دا خطاب سننا ہے بڑی دوروں آیا ہے کہ اے مولوی سیدھا قرآن پڑھدا ہے تے سچی گل کریندا ہے سائیکل چلا کے آیا ہے موٹر سائیکل چلا کے آیا ہے اے جتنے قدم چل کے آیا ہے رب فرماندا ہے انہاں ہر قدم دے مقابلے چ میں دیاں نیکیاں لکھ دیندا اے جتنی مشکل اٹھا کے آیا ہے میرے دین واسطے میرے قرآن واسطے میں اس دی مشکل نو بھی آسانیاں دے اندر یبدل اللہ سیئاتہم حسنا ہم ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے اللہ اکبر صحیح مسلم یہ حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یعطا باشد الناس بؤسا من الدنیا قیامت والے دن اللہ ایک بندے نو بلائے گا جڑا دنیا دے اندر بڑی تکلیف دے اندر زندگی گزارتا ہے بؤسن بھوک رہی ہے تنگی رہی ہے مشقت رہی ہے بڑی تکلیف دے اندر گزارتا رہا محنت مزدوریاں کرتا رہا مگر عقیدے دتے ڈز لگن دیتی بولو اے مشکل جیڑی گزارتا رہا ہے وقت بھی آتا رہا ہے لا الہ ماشاءاللہ بڑے عزیز دوروں آئے بیٹھے نا حاجی طارق صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دے اندر برکت عطا فرمائے یہ والد صاحب دے بڑے اچھے دوست ہیں اور والدین دے دوستان دا احترام کرنا اے سنت نبوی اللہ اکبر جس وقت وہ بندہ آئے گا اللہ فرماتا ہے فَيُسْبِغُ سِبْغَةً مِّن جَنَّةٍ اس بندے نو جنت دے اندر ڈبکی لگائی جائے گی جنت دے اندر غوطہ لگایا جائے گا فَيُقَالُ لَهُ پھر اس سے پوچھا جائے گا هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ اے دنیا دے اندر سختیاں برداشت کرنے والے ہن دس کے حالی حل مر بک شدت وبؤس قط اے دنیا دے اندر لوگاں دے تانے سہ کے آکھن والے لا الہ اے دنیا دے اندر لوگاں دے فکرے تانے مینے تے گالیاں سن کے بھی اللہ دے نام دا ڈنکا بجاون والے حل مر بک بؤس اج دستا صحیح ہن تیرا کے حال اس ویلے او بندہ تے واللہ لا یا رب مر بی بؤس قط اللہ انج لگدا ہے میں کدی دکھ وے
میرے اتے کدی تنگی آئی وی کوئی نہیں ہے والا مر بھی بوسن کتو اج تو نہیں لگتا ہے کہ میں ترو تازہ ہویا کھلوتا میرے اتے کدی تکلیف نہیں آئی اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے اس جنت دے اندر ونجنا ہے اللہ فرماندا ہے ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل وإخوانا على سرر متقابلین اللہ فرماندا لا یمسهم فیہا نصب فلا یمسهم فیہا نصب وما هم عنہا بمخرجین او جڑا دنیا دے اندر تکلیفاں چلیندا رہیا ہے دنیا دے اندر ڈنڈے تے سوٹے چلیندا رہیا ہے دنیا دے اندر لوکاں دیاں ماراں چلیندا رہیا ہے دنیا دے اندر لوکاں دے تانے ساندا رہیا ہے دنیا دے اندر لوکاں دیاں ماراں برداشت کریندا رہیا ہے دنیا دے اندر تکلیف تے فاقہ تے قحط سالی دے نال زندگیاں گزاردا رہیا ہے اللہ فرماندا ان المتقین فی جنات وعیون جڑے ویلے او سامنے دنیا دے اندر تھکے ہوئے بندے نے اے دنیا کولو کتائے ہوئے بندے نے اے دنیا کولو جناب بھجے ہوئے تے دوڑے ہوئے تے نسے ہوئے تے گھبرائے ہوئے پریشان حال اس بندے نے دنیا دے اندر جویں زندگی گزاری اے جڑے ویلے میرے دربار دے اندر آوے اللہ فرماندا ان المتقین فی جنات وعیون اللہ فرماندا ہے جنتی آون دروازے اٹھو کھلے پے نہیں جڑے مرضی دروازے دے اندروں آ کے اس میری جنت دے اندر داخل ہون ادخلوها بسلام آمنین تے امن دے نال بڑے اطمینان دے نال نہ کھسیندی ہے نہ تیرے کول دور ویندی ہے اے جنت بھی تیری ہے ان للمتقین مفادا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا اللہ فرماتا ہے جنت کی داہی نہیں بھجدی پئی ہے تا بنائی تیرے واسطے ہے ادخلوها بسلام ہن بڑے امن دے نال بڑے چین دے نال بڑے سکون دے نال بڑے آرام دے نال اس جنت دے اندر داخل ہون دنیا دے اندر تو تھکاوٹ محسوس کردا رہیا ہے مگر میرا اعلان منی رکھے ولا یعودہ حفظہما اللہ فرماندا ہے تو میری توحید دا ڈنکا بجائی رکھے کہ مینوں جتنیاں تکلیفاں دیونیاں نے دے لاؤ مینوں جتنیاں ماراں دیونیاں نے دے لاؤ مینوں جتنیاں پیاں دے اندر دیونا نے دے لاؤ مگر میں اعلان کریندا پیا لا یعودہ حفظہما او جڑا رب ہے جڑا خالق کائنات ہے جڑا مدبر کائنات ہے جڑا متصرف الکائنات ہے جڑا مقتدر اعلی ہے جڑا اقتدار اعلی دا مالک ہے لا یعودہ حفظہما او کدی تھکدا بھی نہیں ہے او کدی اکتاندا بھی نہیں ہے او کدی سمدا بھی نہیں ہے او تا آپ داخل ہوتا ہوندا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا